فاعبدون. وقال تبارك وتعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. صدق اللہ مولانا العظیم. عزیز دوستو، دنیا میں ہم جینے کے لیے نہیں آئے، دنیا میں ہم مرنے کے لیے آئے. دنیا میں ہم جینے کے لیے نہیں آئے، دنیا میں ہم مرنے کے لیے آئے. یعنی مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کے لیے آئے. دنیا کے اندر اللہ جل جلالہ نے آزمائش اور امتحان کے طور پر بھیجا ہے، اور ایک مختصر مہلت اور مدت دے کر بھیجا. وہ مختصر مدت اور مہلت اللہ کے ہاں متعین ہے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے. لیکن موت کا آنا، اس کا علم تو ہمیں ہے، یقینی ہے. صرف اتنا ہے کہ کب آنی ہے، کب اس دنیا سے ہمارا کوچ، کب اس دنیا سے ہم منتقل ہو جائیں. ایک جنازے میں شرکت ہوئی ہمارے یہاں پہ، صف اول کے نمازی، تقریباً جوان بیٹا فوت ہو گیا. بہت پرانا تعلق تھا، جنازے میں شرکت ہوئی، دوسرے دن بھی جانا ہوا. تعزیت کے بعد واپس آئے تو پیچھے سے کسی نے اشارہ کیا: ٹھہریے ٹھہریے ٹھہریے. ٹھہر گئے. تو جو میرے متعلق تھے، یعنی وہ جن کا بیٹا فوت ہوا تھا، وہ تشریف لائے. ان کے چچا تھے، وہ آگے بچے کے. تو پیچھے سے ایک بزرگ تشریف لا رہے تھے، اور الحمدللہ صحت ان کی ٹھیک تھی. آ کے کہنے کے: مولوی صاحب، تبلیغ والوں سے بڑے عرصے سے سنتے آ رہے ہیں کہ آنے کی ترتیب ہے، جانے کی ترتیب نہیں. لیکن میں آج آپ کے سامنے اس کا نمونہ کھڑا ہوں. آج میرے دل پر جو بیت رہی ہے، میرے پر جو حال گزرا ہے، مجھ سے پوچھ کے دیکھیے کہ میں بھی موجود ہوں، بیٹا بھی موجود ہے، اور جوان پوتا. اور باقی سنتے تو بہت، کئی دفعہ سنا، سینکڑوں دفعہ سنا. لیکن ان بزرگوں نے کچھ اس انداز سے بات کہی کہ میں ہوں اس کا مصداق. مجھے آج یہ سمجھ آ رہی ہے کہ آنے کی ترتیب ہے اور جانے کی ترتیب نہیں. تو میرے دوستو، آنے کا وقت بھی مقرر ہے، جانے کا وقت بھی مقرر ہے. تو دنیا میں سب سے بڑی ضرورت، ایک تو اپنے مالک اور خالق کو پہچاننا. دوسرا، جو کائنات کا سب سے بڑا علم ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں، مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کہاں جانا ہے، میری ضروریات کیا ہیں. اگر بہت ساری معلومات مٹی کے بارے میں، پانی کے بارے میں، تعمیرات کے بارے میں، لوہے کے بارے میں، لکڑی کے بارے میں، سونے کے بارے میں بہت علم حاصل کیا، بہت اس کی گہرائی میں گئے، بہت اس کی تحقیق کی، لیکن اپنے معبود حقیقی کو نہ مانا، نہ پہچانا، تو میرے دوستو کچھ بھی نہیں جانا، کچھ بھی نہیں پہچانا. میرے پیدا کرنے والے کون ہیں؟ میرے پالن ہار کون ہیں؟ میری ضروریات کو پیدا کرنے والے اور ان ضروریات کو پورا کرنے والے کون ہیں؟ ان کی طاقت کیا ہے؟ ان کی صفات کیا ہیں؟ ان کی قدرت کیا ہے؟ اچھا، آ نہیں سکتی ہماری عقل میں، کسی انسان کی عقل میں اس کی قدرت کا کمال، اس کی صفات کا کمال یہ نہیں آ سکتا. ساری دنیا کے سارے انسان مل جائیں تو اللہ جل جلالہ کی کسی ایک صفت کے کروڑویں حصے کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے.
لیکن جب دنیا میں رہنا ہے، دنیا میں آئے ہیں، اللہ جل جلالہ نے بھیجا ہے، تو ایک امتحان ہے ہمارا کہ کیا اس منعم حقیقی، اس انعام کرنے والی ذات کہ جس کے انعامات کی کوئی حد نہیں، کوئی انتہا نہیں، کوئی اس کا شمار نہیں، کیا یہ بندہ ان کو مان کر، ان کی مان کر زندگی بسر کرتا ہے؟ اپنا خدا، اپنا معبود، اپنا مسجود، اپنا مالک، اپنا خالق، اپنا رازق، اپنا منعم حقیقی، ان کو مان کر زندگی بسر کرتا ہے؟ یا یہ 50-60 سال کا ایک آزمائش کا زمانہ، امتحان کا زمانہ، جی من مانی، من چاہی، جو جی میں آیا کر لیا، آیا کر لیا، نہیں آیا نہیں کیا، یہ ایک امتحان ہے ہمارا۔ تو عزیز دوستو، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اللہ نے اس دنیا کے اندر کسی بھی انسان کو ہمیشگی نہیں نصیب فرمائی، باقی رہنے والی ذات ایک اکیلے اللہ جل جلالہ۔ دنیا میں اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو بھی بھیجا، نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، بڑے بڑے انبیاء کو بھیجا، اور پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دنیا میں بھیجا۔ لیکن میرے دوستو، بھیجنے کے بعد ان کو بھی اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ تو جب وہ ہستی اس دنیا میں باقی نہیں رہی، ان کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، تو عزیز دوستو، میں اور آپ، ہماری کیا حیثیت ہے؟ جانا متعین ہے، وقت مقرر ہے، ہمارے علم میں نہیں ہے۔ اس حال میں تو تیاری ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی میں رہنی چاہیے۔ وقت متعین ہے، مقرر ہے، ہمارے علم میں نہیں۔ پکی باتیں، سچی باتیں، منکرین خدا ہیں، منکرین موت نہیں۔ جب پکی سچی باتیں ہیں تو میرے دوستو، اب ہمیں اس کے لیے تیاری کب کرنی چاہیے؟ نہیں، کب والا مسئلہ نہیں ہے، ہر حال میں، ہر وقت میں تیار رہنا چاہیے۔ کیونکہ جب وہ موت کا وقت آتا ہے تو فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، آدمی چاہے کہ میں حالات سے تنگ آ کر، مصائب سے تنگ آ کر، پریشان ہو کر، مہنگائی سے، بیماریوں سے، لڑائیوں سے، جھگڑوں سے میں مر جاؤں، نہیں مر سکتا۔ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، ایسا نہیں ہو سکتے کہ آپ جلدی مر جائیں، ختم ہو جائے مسئلہ۔ اور ویسے بھی کیا بات، یعنی کیا مسئلہ ختم ہو جائے گا مرنے کے بعد؟ میرے دوستوں، مرنے کے بعد مسائل شروع ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے بعض بزدل لوگ ہوتے ہیں نا، دین کا سہارا نہیں ہوتا، اللہ جل جلالہ پر بھروسہ نہیں ہوتا، اللہ پر اعتماد نہیں ہوتا، تو حالات سے تنگ آ کر کیا کہتے ہیں، میں خودکشی کر لیتا ہوں، حرام موت الگ مرتے ہیں۔ اور میرے دوستوں، یہ سمجھتے ہیں کہ مسائل بند ہو گئے، حالانکہ مسائل شروع۔ مسائل کیا ہو گئے؟ شروع۔ مسائل کا دروازہ بند نہیں ہوا، مسائل کا دروازہ کھل گیا۔ حالات کا خاتمہ نہیں ہوا، حالات شروع ہو گئے۔ مسائل کا، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا، تکلیفوں کا دروازہ کھل گیا، بند نہیں ہوا۔ اس لیے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، ہمیشہ نہیں رہنا میرے دوست، اور ہم سب نے موت کا جام پینا ہے، موت کا پیالہ ہم سب نے پینا ہے۔ بیمار ہو کر پیئیں، بیماریوں سے بچ کر پیئیں، بچتے مرتے مرتے بچائے جی، لیکن آخر کار بچتے بچتے مر جاتا ہے انسان۔ دنیا میں ہم کہتے ہیں وہ جی مرتے مرتے اللہ نے بچایا، ٹھیک ہے اللہ نے بچایا، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ بچتے بچتے مر جاتا۔ کل نفس ذائقۃ الموت،
یہ جام میرے دوستوں، جیسے ہمارے بھائی اثر میں فرما رہے تھے، کوئی بچپن میں پی لیتا ہے، کوئی 55 میں پی لیتا ہے، کوئی جوانی میں پی لیتا ہے، کوئی بڑھاپے میں پی لیتا ہے. صحت مند بھی اس کو پیتے ہیں، بوڑھے بھی، مریض بھی اس کو پیتے ہیں، جوان بھی پیتے ہیں، بوڑھے بھی پیتے ہیں، امیر بھی اس کو پیتے ہیں، غریب بھی اس کو پیتے ہیں. شہروں میں رہنے والے، دیہاتوں میں رہنے والے الف بے کو بھی نہیں پڑھ سکتے، وہ بھی اس جام کو پیتے ہیں. اور جو دنیا کے اعتبار سے اس درجے کا علم جہاں پر انسانی عقل ختم ہو جاتی ہے وہاں بھی پہنچ جائیں، موت کا جام وہ بھی پیتے ہیں. اہل اللہ بھی پیتے ہیں، محدثین بھی پیتے ہیں، فقہا بھی پیتے ہیں. تو یہ جام میرے دوستوں ہمارے آباء و اجداد، ہمارے قرب و جوار میں مختلف زمانوں میں مختلف عمروں میں لوگ پیتے چلے آئے. نہ مرد کا فرق ہے، نہ عورت کا فرق، نہ عالم کا نہ غیر عالم. جب اللہ جل جلالہ نے نبیوں کو اپنے پاس بلا لیا تو میرے دوستوں ہمیں بھی جانا ہے، اس جام کو ہم نے بھی پینا ہے. اچھا، اگر مرنا ہی ہوتا، صرف موت آ گئی مر گئے تو کام ختم ہو جاتا، دھندا ختم ہو جاتا. کالے اعمال والے، غلط اعمال والے، ان کے کالے اعمال مٹی میں دب جاتے، ختم ہو جاتے، لوگ بھول جاتے. اچھے اعمال والے، نیک اعمال والے، ان کے بھی اعمال قبر میں جاتے، معاملہ ختم ہو جاتا، مٹی میں مل کر وہ بھی مٹی ہو جاتے. ایسا ہے نہیں، ایسا ہے نہیں. یہ جام پینا ہے، اور پینے کے بعد کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم، کہ جو جو ہم نے اعمال کیے ہیں، جو جو ہم نے سوچا ہے، جو جو ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے، جو جو کانوں سے سنا ہے، جو جو ہاتھوں سے ہم نے کیا ہے، جو جو قدموں سے ہم چلے ہیں، میرے دوستو ان سب کا حساب ہوگا، اس کا بدلہ دیا جائے گا، ہر چیز کا بدلہ دیا جائے گا. ما ينفذ من قول الا لديه رقیب عتید. آدمی منہ سے بول بولتا ہے، لکھنے والے اس کو لکھ لیتے ہیں. آدمی ایک بول بولتا ہے، پرواہ بھی نہیں کرتا، سوچتے نہیں ہے کیا کہا اس نے. لا یلقی بہا بالا، اس کو پرواہ نہیں ہے کیا، ایسے ہنسی میں، مزاق میں، ہنسانے کے لیے کہہ دیا، ذرا 1 منٹ کے لیے مجلس ذرا گرم ہو جائے، سوچا نہیں کہ کیا کہہ رہا ہے. لیکن اس کے کہنے کی وجہ سے جہنم کی گہرائیوں میں چلا جاتا ہے. یہی آدمی، ایک آدمی مثلا حدیث کے اندر دوسرے لفظ آئے کہ ایک آدمی منہ سے بول بولتا ہے، اور بولتے ہوئے اس کو ایک پرواہ نہیں ہوتی، لا یلقی بہا بالا، سوچتا نہیں ہے، بس اس نے کوئی اچھی بات کہہ دی، اس بات کو سننے والوں نے بہت اچھی طرح سن لیا، کہنے والے نے اتنے اہتمام سے وہ بات نہیں کہی، سننے والے نے بہت اہتمام سے سن لیا اور بات کو پلے باندھ لیا. بات کو کیا کر لیا؟ پلے باندھ لیا. اس کے ایک قول کی وجہ سے، ایک بات کی وجہ سے اس کو پتہ بھی نہیں لگتا اور جنت کے اندر بہت اونچے درجات پر پہنچ جاتا ہے. ہم سنتے ہیں نا کہ دعوت کا ایک بول، اللہ کی بڑائی کا ایک بول، اللہ کی عظمت کا ایک بول، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، مالک کو، مخلوق کو خالق کے ساتھ جوڑنے کے لیے بات کرنا، دعوت دینا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، دعوت دینا، اسے کہتے ہیں دعوت دینا. دعوت دینے سے ایمان بنتا ہے. اللہ کی بڑائی بول بولنے سے، اللہ کی بڑائی بول سننے سے میرے دوستو ایمان دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ اندر بنتا چلا جاتا ہے، بنتا چلا جاتا ہے، بنتا چلا جاتا ہے. جب اندر بن جاتا ہے تو پھر اس کے جسم سے اس ایمانی اعمال نکلنے شروع ہو جاتے ہیں.
تو دنیا میں ہم مرنے کے لیے آئے ہیں، یعنی مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کے لیے آئے ہیں۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، آپ سے پہلے ہم نے کسی کو ہمیشگی نہیں نصیب فرمائی۔ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر آدمی نے اس جام کو پینا ہے، اور پینے کے بعد مٹی میں مل نہیں جانا، بلکہ کیا ہوگا؟ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ، تمہیں بدلہ دیا جائے گا، اچھے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ کی بڑائی کا ایک بول بولا، لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے ایک بول بولا، اللہ کے پسندیدہ بول بولے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ کو سب سے زیادہ جو بول پسند ہے وہ ہیں جو دعوت کے بول۔ دنیا میں جتنی گفتگو ہو رہی ہے، جتنے کلام ہو رہے ہیں، جتنی باتیں ہو رہی ہیں، ان سب میں سب سے محبوب کلام اللہ کو کون سا لگتا ہے؟ جس میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا جائے، کہ کس طرح کائنات کے اندر بسنے والا ہر مرد اور عورت اس کے دل میں اللہ کی بڑائی بیٹھ جائے، اللہ کی محبت بیٹھ جائے، اللہ کی عظمت بیٹھ جائے، اور دل اللہ سے متاثر ہونے لگے۔ مخلوق کا تاثر دل سے نکل جائے، خالق کا تاثر دل میں پیدا ہو جائے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیونکہ ساری کائنات کے اندر زمین اور آسمان، زمینوں کے نیچے آسمانوں کے اوپر جو کچھ ہے، اور زمینوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، آسمانوں پہ جو کچھ ہو رہا ہے، وَلَهُ مَنْ فِي، وہ اس کی ملکیت میں ہے، وہ بادشاہ ہے۔ بِيَدِهِ الْمُلْكُ، بادشاہ اس کے قبضے میں۔ حدیث قدسی کے اندر آتا ہے کہ بادشاہ میں ہوں، قلوب میرے ہاتھ میں ہے، ملک الملوک میں ہوں، بادشاہوں کا بادشاہ میں ہوں۔ کیوں؟ کہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بادشاہ کسے کہتے ہیں؟ جس کا حکم چلتا ہے، جس کا آرڈر چلتا ہے۔ میرے دوستو، دنیا میں بادشاہوں کے کیا حکم چل رہے ہیں؟ جوانی سے موت، جوانی سے بڑھاپا، بڑھاپے سے موت۔ میرے دوستو، یہ بادشاہوں کے اختیار میں ہے، اپنے جسم ان کے اختیار میں۔ میرے دوستو، کھانے کا اندر جانا، کھانے کا ہضم ہو جانا، ہضم ہونے کے بعد اس کا اخراج ہو جانا، یہ کسی کے قبضے میں ہے۔ کس کے قبضے میں ہے؟ کیونکہ بادشاہ وہ ہے۔ بادشاہ کون ہوتا ہے؟ جس کا اختیار ہوتا ہے، جس کی قدرت ہوتی ہے۔ ان بادشاہوں کے اختیار اپنے جسم پر نہیں ہے میرے دوستو۔ مالک حقیقی کون ہے؟ اللہ۔ سارے بادشاہوں کی گردنیں، مشکات کی روایت ہے، سارے مفہوم ہے اس کا، سارے بادشاہوں کی گردنیں کس کے قبضے میں ہیں؟ اللہ۔ اسی وجہ سے روایات کے اندر آتا ہے ملک الملوک کا نام رکھنا یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے، کیونکہ بادشاہوں کا بادشاہ تو وہ اللہ ہے۔ دنیا میں کسی کو کہنا ملک الملوک، اللہ کو یہ بات انتہائی ناپسند ہے۔ کیوں؟ کہ بادشاہ جب میں ہوں تو کسی کو یہ کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ مخلوق جو اپنے پیدا ہونے میں، دنیا میں آنے میں، اپنے کھانے پینے، پیشاب پخانے، اٹھنے بیٹھنے، سونے، چلنے پھرنے، زندہ رہنے مرنے میں اس کی محتاج ہے، وہ بادشاہ کہاں سے آ گیا؟ اتنا بڑا جھوٹ، کائنات کا اتنا بڑا جھوٹ۔ بادشاہ وہ ہے، کیوں کہ قدرت اس کی ہے، طاقت اس کی ہے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور صرف یہی نہیں ہے، وَمَنْ عِنْدَهُ، جتنے فرشتے ہیں وہ سب اللہ کی قدرت کے اندر، اللہ کے قبضے کے اندر، اللہ کی ماتحتی کے اندر، کیونکہ مخلوق ہیں، اللہ خالق ہے۔ حکم خالق کا چلتا ہے، حکم بادشاہ کا چلتا ہے، حکم مالک کا چلتا ہے۔ سب فرشتے، سب انسان کیا ہیں؟ وَمَنْ عِنْدَهُ، جو کچھ ان کے پاس ہیں، لا يَسْتَكْبِرُونَ، وہ اللہ کی عبادت سے نافرمانی نہیں کرتے،
ولا یستحسرون، تھکتے بھی نہیں ہیں۔ تو میرے دوستو، ہماری کائنات میں آنے کی، ہماری دنیا میں مبعوث ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں بھیجا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں، اور دیکھنا اس لیے نہیں چاہتا کہ اللہ کے علم میں نہیں ہے۔ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی کامل اور مکمل، اپنی صفات کے اعتبار سے بھی کامل اور مکمل، اللہ کے علم میں ہر چیز ہے۔ قیامت تک آنے والا جو ذرہ اپنی جگہ سے حرکت کرے گا، جو پتا اپنی جگہ سے ٹوٹے گا، جو بارش کا قطرہ برسے گا، وہ کون سا سمندروں میں برسے گا، کون سا صحراؤں میں برسے گا، کس سے فصلیں ہوں گی، کس سے تباہی ہوں گی، کس سے آبادی ہوں گی، یہ سب تقدیر کے فیصلے ہو چکے ہیں، اس کے علم میں، ان کی مرضی سے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی تھا، اس نے ہوا چلی تیز، کچھ نقصان ہو گیا ہوگا، ہوا کو بد دعا دی، گالی دی، فرمایا لا تسبوا الريح، ہوا کو گالی نہ دو، کیونکہ یہ تو مخلوق ہے، خالق وہ ہے، بادشاہ وہ ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ زمانے کو گالی نہ دو، لا تسبوا الدهر، بہت بڑا زمانہ آ گیا جی، بڑا برا زمانہ آ گیا جی، نہیں، زمانے کو برا نہیں کیجیے۔ ہاں، میرے جسم سے نکلنے والے اعمال، میرے جسم سے نکلنے والے جو میری جسم سے جو اعمال نکل رہے ہیں یہ خراب ہو گئے۔ لا تسبوا الدهر، زمانے کو گالی نہ دو، انا الدهر، زمانہ میں ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا۔ کیا مطلب میں ہوں؟ کہ زمانے کے حالات کا ہیر پھیر، خوشیوں کا آنا، غمیوں کا آنا، بارشوں کا رک جانا، بارشوں کا ہونا، فصلوں کا اپنے وقت پر ہونا، میرے دوستو یہ سارے حالات جو بنے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں نا، ان سب کو بنانے والا، چلانے والا، تھامنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ لا تسبوا الدهر، زمانے کو برا نہ کرو، انا الدهر، زمانہ میں ہوں۔ کیوں میں ہوں؟ کہ زمانے کا ہیر پھر، زمانے کی اونچ نیچ، گرمی کو سردی، سردی کو گرمی میں تبدیل کون کرتا ہے؟ دن کو رات میں کون تبدیل کرتا ہے؟ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، یہ کون کرتا ہے؟ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، عزتوں کے فیصلے کون کرتے ہیں؟ ایک اکیلے اللہ جل جلالہ کی ذات۔ آسمانوں سے ذلتوں کے فیصلے آتے ہیں، وہ اللہ کی مرضی سے آتے ہیں۔ حالات بنتے ہیں اللہ کی مرضی سے، بگڑتے ہیں اللہ کی مرضی سے۔ ہاں، ایک بات ہے، ان حالات کے بننے اور بگڑنے میں میرے اور آپ کے جسم سے والے اعمال جو نکلتے ہیں نا، اعمال جیسے ہم عمل کرتے ہیں، یہ اثرات ہیں، نتائج۔ اور عمل انسان کے جسم سے نکلتے ہیں اس کے ایمان کے اعتبار سے۔ جو اس کے دل کا یقین ہوگا، جیسا دل کا یقین ہوگا، ویسے ہی اس کے جسم سے نکلنے والے اعمال ہوں گے، اور جیسے اعمال ہوں گے ویسے حکمران ہوں گے، ویسے حالات ہوں گے۔ تو سب سے بڑی چیز جو کائنات کی بننے اور حالات کے سدھرنے کا محور ہے، وہ یہ حضرت انسان ہے، یعنی میں اور آپ۔ کائنات کے بننے بگڑنے کا تعلق، حالات کے بننے بگڑنے کا تعلق، حالات کے سنورنے کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ وہ اس حضرت انسان کے ساتھ ہے۔ اور اس انسان کا تعلق اس انسان کے اندر اللہ نے گوشت کا ایک لوتھڑا بنایا ہے۔ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، سارا کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یقین، کام اللہ سے بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بنانے سے بنتے ہیں، بنانے پر آگے کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ لو اجتمع الانس والجن اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء۔ اے بیٹے یہ بات سمجھو، اچھی طرح سمجھو کہ ساری دنیا کے سارے انسان، سارے جن اگر اس بات پر اکٹھا ہو جائیں کہ تمہیں کوئی رائی کے برابر بھی نفع پہنچانا چاہیں تو نہیں نفع پہنچا سکتے، کیونکہ نفع کس کی طرف سے آتا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ وَلَوِ اجْتَمَعَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ۔ بیٹے بات سمجھو،
اور یہ حضور ان کو نہیں سمجھا رہے صرف، یہ قیامت تک آنے والے مردوں کو، عورتوں کو، مجھے بھی، آپ کو بھی، نیوں کو، پرانوں کو. ہم میں سے بہت سے ساتھی ایسے ہر سال 4 مہینے والے، کئی سفر کرنے والے، اور ہو سکتا ہے کہ مجمع میں کچھ مہمان دوست پہلی مرتبہ تشریف لائے. یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ پہلی مرتبہ سے روزہ لگایا ہو، ایک سے روزہ لگایا. میرے دوستو، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب قیامت تک آنے والے نئے پرانے سب کے لیے، کہ سب سے پہلے ٹھیک کرنے کی چیز کیا ہے؟ دل کا یقین. کہ ساری دنیا کے سارے انسان، اور یہ جو ہم بولتے ہیں نا، زبان سے بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے، اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا. صحت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، عزت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، حالات اللہ تعالیٰ بناتے ہیں. یہ اصل میں ذریعہ ہے اپنے ایمان کے بنانے کا. یہ بڑے پھیکے سادے بول ہیں، مزہ نہیں آتا بولتے ہوئے بھی کہ جی اللہ تعالیٰ خالق ہیں، اللہ تعالیٰ مالک ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہر چیز اس کے قبضے میں ہے. یہ کہتے ہوئے میں سوچتا کہ یار یہ ان کو نہیں پتا. مسئلہ علم کا نہیں ہے، مسئلہ یقین کا ہے. مسئلہ علم کا نہیں ہے، مسئلہ کس کا ہے؟ اتنا بولنا اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت کو، اللہ کی قدرتوں کو اتنا بولنا کہ ہمارے دل کا یقین اس بات پر آ جائے. کیونکہ میرے دوستو، جب موت کا جام پیئیں گے نا ہم اور قبر میں جائیں گے تو ہماری کاپیاں، ہماری کتابیں، ہماری شروحات، ہمارے زبان کے بول سب یہاں پہ رہ جائیں گے. وہاں پہ کیا جائے گا؟ دل کا یقین. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. دل میں کون بستا ہے؟ دل میں کیا ہے؟ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ. جیسے لفافے پر مہر لگتی ہے تو بند ہو جاتا ہے، اس کو بند کرتے ہیں، مہر لگ جاتی ہے. پھر کیا بولتا ہے؟ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ. ہمارے ہاتھ بولیں گے ان سے کتنی بھلائی کے کام کیے، کتنا اللہ کے راستے میں خرچ کیا، کتنا قرآن کے صفحے اس کے اندر پلٹے، کتنا قرآن کو تھاما، کتنا اللہ کی کتابوں کو، اللہ کے نبی کی اللہ کی کتاب کو، اللہ کے نبی کے کلام کو کتنا پکڑا، کتنا چھوا، کتنا اس ہاتھ سے کتنا خیر کا کام کیا، لوگوں کو کتنے نفع پہنچائے. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ. یہ پاؤں اللہ کے راستے میں کتنا چلے، کتنے قدم اٹھائے. وَتَشْهَدُ. یہ پاؤں بولیں گے کہ ایک سال کی جماعت میں یا اللہ تجھے پانے کے لیے، تیری محبت کو پانے کے لیے، تیری قدرت کا اپنے اندر احساس پیدا کرنے کے لیے اور مخلوق خدا میں تیری بڑائی کو پیدا کرنے کے لیے 1 سال پیدل چلے قدم. کیا خود بولیں گے؟ مسجد کی طرف کتنے قدم اٹھ کر گئے، یہ قدم بولیں گے. کسی کی تیمارداری کے لیے، کسی کی خیر خواہی کے لیے، کسی کو نفع پہنچانے کے لیے، کسی مسلمان کی زیارت کے لیے، کسی کے تعاون کے لیے، یعنی دین کے سیکھنے کے لیے، نماز کے پڑھنے کے لیے یہ کتنے قدم اٹھے، یہ لکھے جائیں گے. اور یہ قدم خود بھی بولیں گے. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ. یہ قدم بولیں گے کہ تیرے دین کی سربلندی کے لیے، تیری دعوت کو لے کر، تیری بات کو لے کر، تیرے کلمے کو بلند کرنے کے لیے یہ کتنے قدم اٹھے. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ. یہ ہمارے قدم. حدیث پاک کے اندر آتا ہے دیارکم تکتب آثارکم. یعنی اثر کہتے ہیں جیسے ریت ہو سمندر کے کنارے پر صحرا میں، تو آدمی ہاتھ رکھے، پاؤں رکھے تو اس پہ نشان بن جاتا ہے. نشان بن جاتا ہے، کسے کہتے ہیں؟ اثر. تو اللہ تعالیٰ اتنے قدردان ہیں کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کی دعوت کو لے کر اللہ کا بول دنیا میں بالا ہو جائے،
ہر بندے کے دل میں اس بات کی تمنا اور طلب پیدا ہو جائے کہ میں نے اللہ سے اپنی لو لگانی ہے، میں نے اللہ کو پانا ہے. اس کے لیے جتنے قدم اٹھیں گے وہ قدم لکھے جائیں گے. اور سورہ یاسین میں بھی ہے نا، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا آثَارَكُمْ. مختلف تفاسیر ہیں اس کی، لیکن ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ جو قدموں کے نشان ہوں گے اللہ اس کو لکھے. تو میرے دوستو، سب سے بڑا کام کیا ہے کہ ہم اپنے دل کو نشانہ بنا کر، اپنی ضرورت سمجھ کر، اپنے آپ کو محتاج بنا کر، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کر اللہ کی بڑائی کے بول بولنا. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. یہ استحضار ہو کہ میں اللہ کا کام کر رہا ہوں، اللہ کی بڑائی کے بول بول رہا ہوں، میں اللہ کا نام دنیا میں بلند کرنا چاہتا ہوں. لیکن یہ ضرورت میری ہے، محتاج میں ہوں، بیمار میں ہوں.